السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان عام احسن شیخ کے ساتھ۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کھلنے سے کرونا کی لہر میں تیزی آئی ہے، کیسز کی تعداد میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وہیں سیاسی میدان میں بھی موسم کا اثر نظر آنے لگا۔ بیانات اور مطالبات کی گرمی کی انتہا تو یہاں تک پہنچ گئی کہ شہباز شریف صاحب نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا، اور دوسری طرف حکومت نے بھی ان کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کابینہ میں پیش کر دی۔ ملکی سیاسی منظرنامہ ایک کوسچن مارک کسی کیفیت پورٹریٹ کر رہا ہے، جہاں کابینہ کے ارکان بھی ایک دوسرے سے نالاں نظر آتے ہیں۔ ادھر بلوچستان میں دہشت گرد پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعے میں 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان سب ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے عامر مغل صاحب، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے PTI کے، اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فرح خان صاحبہ، رہنمائے مسلم لیگ نون کی۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا۔ تو قاضی صاحب، کیا کہیں گے آپ حالیہ واقعے کے بارے میں؟ بلوچستان میں 7 جوان ہمارے شہید ہو گئے دہشت گردی کے حملے میں۔ حکومت کیا کر رہی ہے مطلب دہشت گردی کو لے کے، مطلب کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی اور خاص طور پر بلوچستان جو ہے بڑے عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور بڑی قربانیاں ہیں ہماری فورسز کی، خواہ وہ ملٹری فورسز ہوں خواہ وہ سول فورسز بالکل ہوں، سر، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فخر کی بات بھی اس لیے ہے کہ پاکستان کے جو محافظ ہیں جی وہ جاگ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں بالکل سر، دہشت گردوں دیکھیں کا، مطلب اور انشاءاللہ ہم اس مقابلے میں دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ لیکن اس کی جو ریزنز ہیں وہ ملٹی ریزنز ہیں۔ صحیح۔ کچھ ہماری اپنی ریاست کی غلطیاں ہیں جو ہماری پہلے پالیسی رہی ہے۔ تو آپ تو حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا جی، بتائیں۔ نہیں، اب دیکھیں، اب آپ غلطیوں سے جب ڈسٹینس کرتے ہیں تو پھر تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو۔ صحیح۔ لیکن اس میں صرف یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ صحیح۔ کچھ ریاست کی غلطی ہے، کچھ آپ کو پتہ ہوگا اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، جی جی بالکل، انڈیا کی انوالومنٹ ہے اس کی انوالومنٹ ہے، اور وہ اس کے جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں جو ہے وہ بدامنی ہو، افغانستان میں ڈیسٹیبلائزیشن، تو وہ یہ بہت ساری ریزنز ہیں۔ بہرحال جی، انشاءاللہ نہ پاکستان کی گورنمنٹ اور عوام اور ہماری فورسز نہ پہلے دہشت گردوں کے سامنے جھکیں اور نہ آئندہ جھکیں گے، اور میں اس رمضان شریف میں جتنے بھی ہمارے یہ جوان شہید ہوئے ہیں اور جو ان کی فیملیاں ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہم ان کو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑے۔ بالکل سر، ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ رات کو سکون سے سوتے ہیں۔ سر، وزیر اعظم ویڈیو لنک پہ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرنے والے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ مطلب کرونا کے، کیونکہ بیسیکلی تو یہ خطاب ان کا کرونا سے ریلیٹڈ ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطلب انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان میں کشمیر کو لے کے، مطلب ان ایشوز پہ بھی کچھ ڈسکشن کریں گے وہاں پہ، کوئی دنیا کی توجہ دلائیں گے اس چیز پہ؟ دیکھیں جی، دنیا کی توجہ تو خان صاحب نے جس طرح دلوائی ہے انڈیا کے ایشو پہ، کشمیر کے ایشو پہ، میرے خیال میں اس سے پہلے اتنے بہتر انداز سے، اتنے بہتر طریقے سے کسی نے نہیں دلوائی۔ بالکل۔ اب ظاہر ہے ورلڈ اکنامک فورم ہے تو ہے بھی، ذرا آپ کو پتہ ہے اس وقت کرونا کی جو وبا ہے یہ پوری یہ ایک عالمی وبا ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، تو ڈیفینیٹلی اس پہ کرونا بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کا جو مڈل کلاس ہے اس سے ہٹ کے آپ کی جو اپر کلاس ہے وہ بھی بڑی متاثر ہوئی ہے۔ بالکل۔ اور دنیا میں جو ہے نا وہ اربوں خربوں جو ہے ڈالر کا نقصان ہوا ہے، تو ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستانی قوم کی نمائندگی کریں گے، اور جس طرح وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے کرتے آئے ہیں، امید ہے بڑے اچھے طریقے سے نمائندگی کریں گے۔ سر، سپریم کورٹ کا کچھ دن پہلے ایک کرونا از خود نوٹس کے اوپر سماعت ہوئی، اس پہ تو چیف جسٹس صاحب بڑے نالاں نظر آئے حکومتی کارکردگی پہ، مطلب وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ جو ہے مطلب جو مریض ہے کرونا کا وہ پیسے دے کے جو ہے نا، مطلب آپ نے اگر رپورٹس اپنی ٹھیک کروانی ہے تو آپ پیسے دے کے کروا سکتے ہیں۔ مطلب انہوں نے مثال دی لاہور کے جو ہے بینچ کی، کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کا کرونا ٹیسٹ ہوا، ان کا گورنمنٹ لیبارٹری سے ٹیسٹ پازیٹیو آیا، جبکہ ان کا نجی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا گیا تو نیگیٹو آیا۔ تو اس کے اوپر کیا روشنی ڈالیں گے تھوڑی سی، مطلب لوپ ہولز کہاں پہ ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں پھر اگین دوبارہ وہی بات کروں گا کہ یہ اتنی بڑی وبا ہے جی کہ جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی اس کا سامنا کرنے میں ان کو بڑی پرابلم آ رہی ہے، صحیح، اس کو مینیج نہیں کر پا رہے۔ تو ہمارا تو انفراسٹرکچر ہی بڑا چھوٹا ہے، بڑا کمزور ہے۔ صحیح۔ بدقسمتی سے ہماری پچھلی حکومتوں نے ہیلتھ کے سیکٹر پہ اتنی توجہ نہیں دی، سڑکیں بناتے رہے، تو
جتنی اس کو دینی چاہیے دیکھیں دیکھیں جتنی اس کو دینی چاہیے تھی اتنی نہیں دی تو ہم پرفارم بھی اتنا اچھا نہیں کر سکتے. صحیح. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے, ہمارے ادارے اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ایک وبا بہت بڑی ہے, ایک آفت بہت بڑی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, ڈیفینیٹلی اس میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوں گی, لیکن ہمیں ان سب کو لے کے چلنا ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اس نے کمپیریٹیولی اچھا مینیج کیا. مصورہ میں ابھی آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. میم کیا کہیں گی آپ, حکومت تو اپنے اقدامات سے بالکل مطمئن نظر آتی ہے, کرونا کو لے کے, دہشت گردی کے واقعات کو لے کے حکومت کہتی ہے کہ ہماری پالیسیز ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں. اپوزیشن کیا سمجھتی ہے کہ کیا واقعی حکومتی پالیسیز ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. اگر حکومت کرونا کے حوالے سے اٹھائے گئے انتظامات پر مطمئن ہے تو میں کہوں گی کہ حکومت فولز پیراڈائز میں ہے. یہاں ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو پوری طرح سے اس عالمگیر وبا کو کنٹرول کر لینا چاہیے. ظاہری بات ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور دنیا کے تمام ممالک جو ہیں کسی حد تک اس کو سلو ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو گئے. پاکستان کے پاس سب سے پہلے تو اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے کہ اس وبا سے لڑنا کیسے ہے. جہاں دنیا اس کو سلو ڈاؤن کر رہی ہے وہاں پاکستان ان ممالک کی فہرست میں ہے جہاں یہ وبا تیزی سے اوپر جا رہی ہے. اگر ہم نیوزی لینڈ کی مثال لیں تو آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کی حکومت نے ایسے اسٹرکٹ اقدامات اٹھائے. شروع تکلیف سب کو ہوئی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اب وہ اسے انجوائے کر رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ بالکل کورونا فری ملکوں میں سے ایک ملک بن گیا ہے. ان کے اقدامات تو آپ کے سامنے ہیں. کبھی یہ 29 ارب لوگوں میں احساس پروگرام کے پیسے تھرو ٹائیگر فورس تقسیم کر دیتے ہیں, کبھی یہ 15 ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے 22 پازیٹیو آتے ہیں. پتہ نہیں کچھ عجیب غریب ان کی چیزیں ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ان کو فلور پہ 3 ایسے پوائنٹس بتائے ہیں جو ان کو اقدامات اٹھانے میں آسانی دے سکتا ہے. رہی بات اپوزیشن کی, دیکھیں ہم ہمیشہ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں, ہم ہمیشہ شروعات کرتے ہیں. ہمیں حکومت سے گلہ یہی ہے کہ بہت چلتا ہے, لیکن جب ایسی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہوتا ہے اس وقت ہم اپنی انا اپنے لوگوں کے خاطر سائٹ پہ رکھ کے سر جوڑ کے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ملک عوام کے خاطر سوچتے ہیں, کیونکہ اس وقت مقابلے بازی کوئی نہیں ہو رہی ہے. اس وقت ہم سب کو, وزیر اعظم خود بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک کراچی ٹو خیبر ہم نے ایک ایک انسان کو بچانا ہے. اگر اس دوران ہم اپنی انا اور بغض کو آڑے لائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. آلریڈی دیکھیں آپ پاکستان نیگیٹو میں جا رہا ہے, 1.8 نیگیٹو اس کی گروتھ ہو گئی ہے. مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ صوبوں کا حق یہ ان سے لینے لگے, وفاق ان سے چل کوئی نہیں رہا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. پے در پے اتنی چیزیں آ رہی ہیں کہ فوراً ان کو ایکٹیو موڈ پہ رہنا ہوگا. کیسے میں کہہ لوں کہ حکومت مطمئن ہے جہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ریزائن دے رہے ہیں, ڈاکٹر کو خود انہوں نے سیف زون پرووائڈ نہیں کیا ہوا ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں تو پھر میں وہی بات دہراؤں گی کہ ان کو اس خواب خرگوش سے نکلنا ہوگا. ذرا نکلیں یہ باہر, ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں, ان کو اپنی کارکردگی وہاں واضح نظر آ جائے گی. ایک اور بھی بڑی اچھی گورنمنٹ کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ آرٹیکل 4/149 کے تحت, مطلب جیسے صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت یہ اختیارات رکھتی ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کو پابند کرے کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں. تو اس میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرے گی, کیونکہ کافی سارے معاملات میں ان کے ساتھ تضاد پایا جاتا ہے. دیکھیں جی, اس میں سب سے بڑی خرابی تو جی جو 18th امینڈمنٹ ہے, جی اس میں صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں. بالکل. تحریک انصاف اس لیے اس پہ ڈیبیٹ چاہتی ہے کہ اس پہ تھوڑی نظر ثانی کی جائے, لیکن یہ جو شک ہے اس پہ یہ بائی پاس کرتی ہے اس ساری چیز کو کہ ایمرجنسی کی صورت میں مطلب وفاقی حکومت مطلب باؤنڈ ہے, تمام پروونشل گورنمنٹس ان کے سب ایڈمنسٹریٹر سی ایم وہ وفاقی حکومت کے نیچے باؤنڈ ہیں. یہ اس بات کی تشریح کر دی ہے سپریم کورٹ نے. نہیں دیکھیں نا, باؤنڈ تو ہیں جی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وسائل کس کے پاس ہیں. صحیح. جو وسائل وفاق سے لے کر آپ نے صوبوں کو دے دی ہیں, صحیح, اب وہ
وسائل تو صوبائی گورنمنٹ نے یوز کرنے ہیں. صحیح ہے. وفاقی گورنمنٹ انسٹرکشنز دے سکتی ہے, ڈائریکشن دے سکتی ہے, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دوبارہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ تھوڑا سا اس پہ تحریک انصاف ڈیبیٹ اسی لیے کرنا چاہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم پہ دوبارہ سے بات کر کے اس میں کچھ نقائص ہیں تو ان کو مل جل کر دور کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے شور زیادہ کیا ہے, کام تھوڑا کم کیا, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے سرے سے کچھ نہیں کیا. میں بالکل یہ اچھی بات ہے, آپ اپنے جو میڈیا پہ کہہ رہا ہوں, ہاں جتنا انہوں نے کیا ہے یا جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا. شور زیادہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے. ان کے مقابلے میں پنجاب کی اچھی جو ہے وہ پرفارمنس ہے, وفاق کی اچھی پرفارمنس ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دعووں سے یا باتوں سے زیادہ کام پہ فوکس. مزید اقدامات. ابھی پنجاب گورنمنٹ کی آپ نے بات کی, کل بزدار صاحب نے لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کا مطلب سنگ بنیاد رکھا ہے, تقریباً آلموسٹ 1 ارب 86 کروڑ کی لاگت سے. اس کا کیا مین مقصد کیا, تھوڑا سا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ذرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اکیڈمی کا کیا مقصد ہوگا؟ دیکھیں جی, آپ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کا شروع سے یہ ویژن ہے کہ اگر ہم نے اپنا انفراسٹرکچر مضبوط کرنا ہے, اگر ہم نے لوگوں کو زیادہ فائدہ دینا ہے, بیس پہ گراؤنڈ لیول پہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے بلدیاتی ادارے مضبوط کرنے ہوں گے, بلدیاتی اداروں کا سسٹم مضبوط کرنا ہوگا تاکہ جو ترقی کے ثمرات ہیں وہ نیچے تک پہنچ سکیں. تو یہ تو شروع سے عمران خان کا ویژن ہے کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو مضبوط نہیں کرتے ہیں, بااختیار نہیں کرتے ہیں, پاورفل نہیں کرتے ہیں, اس وقت تک اصل ترقی کے ثمرات صاحب سے سیٹسفائی ہیں ابھی بھی. بالکل سیٹسفائی ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں. ان کی پرفارمنس میں پھر کہوں گا کمپیریٹیولی بہتر ہے. اچھا, باقی صوبوں سے بہتر. تو تھوڑا اب اپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالنے کی تجویز کابینہ میں پیش کی گئی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا مشہور آپ سمجھ لیں وہ نعرہ ہے یا دعویٰ ہے, ایک دھیلے کی کرپشن اگر ثابت ہو جائے. صحیح ہے. وہ بھائی یہاں اربوں خربوں کی ثابت ہو گئی ہیں اور ڈھٹائی کی حد دیکھیں وہ پھر بھی ان کا دعویٰ یہی ہے, ایک دھیلے کی, بھائی ایک دھیلے کی ثابت گورنمنٹ ہے نا اس وقت, اختیارات آپ کے پاس ہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, معاملات ہیں, تو آپ سخت کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ سخت کاروائی دیکھیں اکارڈنگ لا ہو سکتی ہے. اب سخت کاروائی اس طرح تو نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو لا ہی کہہ رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو لا تو پھر نیب کاروائی کر رہے ہیں, اس پہ ادارے کر رہے ہیں, FIA کر رہے ہیں, تو اکارڈنگ ٹو لا ہو رہی ہے. اب یہی اب تحریک انصاف کے پاس اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے کہ ہم آئین میں کوئی امینڈمنٹ کر سکیں جس طرح کی ضرورت ہے. صحیح ہے. تو وہ ہمیں مجبوراً اسی طرح چلنا پڑتا ہے جس طرح کے قوانین موجود ہیں. نیب کے قوانین میں ریفارم کی ضرورت ہے. نیب کے قوانین میں بھی سننے میں آ رہا تھا پچھلے دنوں, بلکہ شیخ رشید صاحب آپ کے مطلب سیاسی مطلب آپ لوگ ساتھ بھی ہیں, انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی نیب کے قانون میں جلد تبدیلی بھی لائی جائے. دیکھیں ہم تو اس میں تبدیلی جو ہے وہ لا سکتے ہیں, کوئی وہ آپ سمجھ لیں کہ وقتی ضرورت کے تحت ایک آرڈیننس کے ذریعے اگر اس کو قانون کا حصہ بنانا ہے تو آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اپوزیشن پارٹیز کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ احتساب پر کمپرومائز نہیں کرے گا. اس نے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاف شفاف احتساب ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, تو آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کر آپ کو اس پہ سیریس طریقے سے قانون سازی کرنی چاہیے. جو قانون میں سکم ہے وہ دور کرنے چاہیے. شہباز شریف کا آپ کسی ملازم کے نام 50 کروڑ نکلتا ہے, کسی جس کی تنخواہ 40,000 ہے, 60,000 ہے, کسی کے نام 60 کروڑ نکلتا ہے, کسی کے نام 1.5 ارب نکلتا ہے, اور ساری ٹرانزیکشن میاں صاحب کے ساتھ ہے. اور اب بھی میاں صاحب کا دعویٰ یہی ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں. مصفرہ, سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے پر غور کیا جا رہا ہے, کیا ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ حکومت کو کوئی ٹھیک مشورہ دیتے ہیں, یا کیا معاملات کیا ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا شہباز شریف صاحب واقعی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, وہ یہاں پہ رہ کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے, اس صورتحال میں ان کا باہر جانا بنتا تو نہیں ہے, لیکن حکومت بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالا جائے گا؟ اس حکومت کا سوائے ڈرامے بازیوں کے اور دوسرا کوئی مدعا نہیں.
بابا عمران نیازی کے پاس صرف ایک ہی تعویذ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف، شہباز شریف صاحب کے خلاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف محاذہ رائی گرمائے رکھو۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب نے ملک سے باہر جانے کا کوئی ارادہ ظاہر کیا؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر کیوں یہ حکومت خود سے عجیب و غریب باتیں بنا کر ماحول کو مزید تلخ کر رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب مرحومہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ علیل تھیں، ان کی علالت پہ انہوں نے سیاست کی۔ جب نواز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستان واپس آ رہے تھے، ان کی واپسی پہ سیاست کی گئی۔ پھر نواز شریف صاحب کی صحت پہ سیاست کی گئی، اور اب جب شہباز شریف صاحب جو کہ خود ایک کینسر سروائیور ہیں اور اپنے بیمار بھائی کو باہر چھوڑ کر پاکستان واپس آئے ہیں تاکہ ملک کو، قوم اور اپنی عوام کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کیا جائے، اور دوسرے اینڈ پہ حکومت کو وہ اپنی ایکسپرٹیز پیش کریں۔ دیکھیں دنیا معترف ہیں ان کی ایڈمنسٹریٹو سکلز کی، تو ایسے میں حکومت بجائے اس کے کہ ان ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں، خود سے عجیب و غریب باتیں بنا رہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اپنی صفوں میں جھانکے، ان کو بہت سارے چور نظر آ جائیں گے جن کو ECL پہ ڈالنا ہے۔ اس سے ملک و قوم کو بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ کا ابھی فیصلہ ڈسکس ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس میں سپریم کورٹ نے مطلب یہ بھی کہا ہے کہ جی جو کرونا سے ریلیٹڈ آپ کا میٹیریل ہے وہ لوکل پرچیز بنانے کی جو ہے گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ گورنمنٹ کیوں مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج نہیں کرتی ان ساری چیزوں کو لے کے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے جی کہ گورنمنٹ انکریج نہیں کرتی، لیکن جو بائی لاز ہیں، اب دیکھیں نا بات وہی ہے کہ اچانک ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، صحیح ہے، اور کیپیسٹی بڑی کم ہے۔ کیپیسٹی کم ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا کا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ ماسک کی آپ مثال لیں۔ جی جی، پہلے اگر آپ کی ماسک کی ضرورت پاکستان میں فرضی ایک مثال دے رہا ہوں، روزانہ کی 2000 تھی، 2000 بکتے تھے، تو اب روزانہ کی 2 لاکھ پہ چلے۔ بالکل ایسے ہی ظاہر بات۔ اب 2 لاکھ ماسک بنانے کے لیے ظاہر ہے ماسک بکتا ہے اور مہنگے داموں بھی بکتا ہے، تو بہت سارے لوگ بنانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ صحیح، تو گورنمنٹ نے یہ تو دیکھنا ہے کہ کوالٹی بھی مینٹین رکھ سکتا ہے یا نہیں، صحیح، کہ وہ جو اٹھے اور بنانا شروع کر دے۔ اس کے اوپر گورنمنٹ ورکنگ کر رہی ہے ابھی، گڈ ہو گیا۔ یہاں ہم لیتے ہیں بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تو مغل صاحب کیا کہیں گے آپ یہ میئر والا ایشو جو اسلام آباد میں ایک بنا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ لوگ بہت کنفیوز ہیں کہ گورنمنٹ اور میئر مطلب دے شوڈ بی آن دا سیم سائڈ، بٹ دونوں ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس ایشو کو لے کے؟ آج بلکہ ہیئرنگ بھی تھی اس کی۔ دیکھیں جی، میں تو آپ سے کوشچن کروں گا، لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے 2015 میں، صحیح، 2016 میں یہ میئر الیکٹ ہوئے تھے، بالکل، بلکہ ان کے لیے تو ایگزیکٹلی لفظ یوز کرنا چاہیے، سلیکٹ ہوئے تھے۔ اچھا، سلیکٹ ہوئے تھے۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ اسلام آباد میں کون سا بڑا پروجیکٹ یہ میئر صاحب لے کے آئے ہیں اپنے دور حکومت میں؟ صحیح، 2016 وہ کہتے ہیں جی مجھے کام نہیں کرنے دیتی پی ٹی آئی کی میرا یہی تو کوشچن ہے 2016 17 18 3 سال ان کی گورنمنٹ رہی ہے۔ آپ میئر صاحب سے پوچھیں، آپ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کوئی ایک بڑا منصوبہ دکھا دیں جو آپ ایز اے میئر اپنی گورنمنٹ سے لے کر آئے ہو۔ صحیح ہے، اس کا تو جواب ہے ڈپٹی میئر صاحب دیں گے۔ یہ ڈپٹی میئر صاحب کو دینا چاہیے۔ بالکل، یہ اصل میں میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، یہ جو نون لیگ کا شروع سے ایک وتیرہ ہے، یہ ان کے ملازم تھے گھر کے۔ صحیح، تو یہ ڈپٹی میئر صاحب ہیں شانی شاہ صاحب، بالکل، وہ دوسرے ڈپٹی میئر ہیں رفت چودھری رفت، بالکل، اور بہت سارے لوگ ہیں جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ یہ اوپر آتا میئر کی سیٹ پہ، تو انہوں نے ایک گھر کے ملازم کو اٹھا کے یہ سیٹ دے۔ تو جب آپ گھر کے ملازم کو اٹھا کے سیٹ دیں گے تو اس کا کام صرف گاڑی کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا ہوتا ہے، اس کا کام عوام کی خدمت نہیں کرنا ہوتا۔ میرا سوال میئر صاحب سے یہ ہے، ان میئر صاحب کو بہت عرصہ پہلے فارغ ہو جانا چاہیے تھا۔ صحیح ہے، ایک بڑا پروجیکٹ آپ دکھا دیں پورے 2.5 سال میں۔ میرا آپ سے کوشچن ہے، چلے ہمارے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ طریقے صاحب نہیں، آپ دیکھیں آپ اتھارٹی ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، آپ کے آرڈر پہ سب کچھ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ حکومت ہیں، تو آپ کو اگر نظر آتا ہے کہیں پہ کوئی لوپ ہول میئر کا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی، میرا گاؤں ہے جھنگی سیدہ، صحیح،
پچھلے سال ہم نے وہاں ایک ٹیوب ویل منظور کروایا, پوری اسکیم, پانی کی اسکیم ہوتی ہے نا, ٹیوب ویل, اس کے ساتھ پانی کی پائپ لائنز اور ٹینک بڑا, صحیح. تو پوری اسکیم کا ہم نے 2.5 کروڑ روپیہ منظور کروایا. جب کام شروع ہونے لگا تو میئر صاحب کی انسٹرکشنز پہ وہ کام, ادھر G9 کا ایک چیئرمین ہے, اس نے جا کے کورٹ میں سٹے لے لیا. اچھا جی, کہ ہم کام نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ میئر کو لوپ میں نہیں لیتے, ہم کام کروائیں, یہ سٹے لے کے آ جاتے ہیں. سر ان کے خلاف کارروائی بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی اگر ایسی باتیں ہیں تو. مطلب یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے پہلے کر لینا چاہیے. کیا خیال ہے, عوام کا ٹائم تو بچ جاتا. پہلے ہی کرتے جی تو پھر آپ نے کہنا تھا, آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا. صحیح ہے. جب ہم میئر کو ٹائم دے رہے ہیں, ابھی یہ کوئی 4 ماہ پہلے یہ اسلام آباد کے جو ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے خلاف انہوں نے پھر جا کے سٹے لے لیا. پھر ہم نے وہ سٹے ان کا خارج کروایا. تو بیسیکلی میئر صاحب جو ہیں وہ ان کا کام آپ کے سامنے انکمپیٹنٹ آدمی. کون انکمپیٹنٹ آدمی؟ میئر صاحب کا مقصد جو ہے, جو اس کے لیے ان کو لایا گیا تھا کہ یہ صرف دروازہ کھولیں اور بند کریں. صحیح. مصفرہ, سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے قومی مالیاتی کمیشن کے قیام کو بھی چیلنج کر دیا ہے کورٹ میں, جس میں درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 160 کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ حکومت نے کہاں پہ فلاز چھوڑے ہیں, کہاں پہ غلطیاں کی ہیں اس آرٹیکل کو لے کے؟ آئین کی روشنی میں نیشنل فائنانس کمیشن کو فیڈرل فائنانس منسٹر نے رن کرنا ہوتا ہے, جبکہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی فیڈرل فائنانس منسٹر نہیں ہے بلکہ مشیروں کی فوج ظفر موج ہے. تو اس کمیشن کو کوئی مشیر ہیڈ کرے, آئین میں بالکل اس بات کی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک بات ہے لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کی, تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ترقی اور خوشحالی کے ثمرات عوام تک پہنچانے ہیں تو بلدیاتی نظام کی مضبوطی بہت ضروری ہے. 2013 میں جب پی ٹی آئی حکومت خیبر پختونخوا میں بنی تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بڑے تجربات کیے جو کہ مکمل ناکام ثابت ہوئے. تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس دیوالیہ ہونے کو آ گئے تھے. تو اگر چھوٹے صوبے میں ان کا تجربہ اتنا ناکام رہا ہے اور اسی تجربے کو یہ اٹھا کے پنجاب میں اپلائی کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تابوت میں آخری کھیل ٹھوکنے کے مترادف ہے. رہ گئی بات میڈیکل ایمرجنسی کی, تو 2020 جنوری میں WHO نے پوری دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر رکھی ہے. لیکن پاکستان میں اس بات کو سیریس لیا ہی نہیں جا رہا. پاکستان تو چلی امداد پہ رہا ہے. یہاں میڈیکل ایمرجنسی کی سچویشن یہ ہے کہ یہاں مریض چھپ رہے ہیں, ڈاکٹرز ریزائن دے رہے ہیں, اور لاہور ایکسپو سینٹر فیلڈ ہاسپٹل کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں اس حکومت نے ٹین کے ڈبے کھڑے کیے ہوئے اور اسٹیل کے بیڈ بچھائے ہوئے ہیں. 90 کروڑ کا وہ ایک پروجیکٹ, اور ابھی ریسنٹلی بقول اس حکومت کے پر مریض یہ 25 لاکھ روپے لگا رہے ہیں. تو اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ دیگر بیماریوں سے جو اموات ہیں ان اموات کو بھی یہ کرونا وائرس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو تاکہ ڈیجٹس بڑھیں اور ان کو اسی طرح امداد ملتی رہے اور ان کی تجوریاں بھرتی رہے. اچھا, شہباز شریف صاحب نے تو بھی مطلب نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے, اس کے اوپر کیا پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ میں تو اس ساری چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گے؟ کے پاس تو اب یہ جواز بھی نہیں رہا کہ وہ ممبر نیشنل اسمبلی نے, ان کے پاس یہ جواز بھی نہیں رہا کہ وہ ایک پارٹی کو ہیڈ کریں. صحیح ہے. ان کو چاہیے کہ یہ جو اربوں خربوں کی ٹیٹیاں نکلی ہیں پہلے اس کا قوم کو جواب دیں, پھر کو مطالبہ کریں. تو گورنمنٹ ویسے اس کو لے کے کیا مطلب ایک پالیسی میکنگ کے اوپر کیا پالیسی میکنگ کر رہی ہے اس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ اس ایشو کو لے کے. مطلب ظاہر سی بات ہے ایک اپوزیشن لیڈر ہے آپ کا, ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, وہ اتنا بڑا آپ سے مطلب مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں جی, وہ مطالبہ تو روز ہی صبح اٹھ کے ایک ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرپٹ لوگوں پہ ایک عذاب نازل کیا ہوا ہے عمران خان کی شکل میں, اچھا, اس سے ہماری جان چھوٹ جائے, تو روزانہ صبح اٹھ کے یہ مطالبہ کرتے ہیں. صحیح ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی اس مطالبے سے احتساب نہیں رکے گا. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے اس مطالبے سے قوم کا لوٹا ہوا جو مال ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہضم ہو جائے, وہ ہضم نہیں ہوگا. ان کو عمران خان کی گورنمنٹ میں جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے جو قوم کو لوٹا ہے وہ کیوں لوٹا ہے, اور قوم کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ کیوں نہیں واپس کر رہے. یہ جواب ان سے, اسی نعرے پہ ہم آئے ہیں صحیح ہے گورنمنٹ میں
اسی نعرے پہ ہم نے عوام سے ووٹ مانگا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی گورنمنٹ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے اس اصولوں نعرے پہ سے پیچھے کمپرومائز نہیں ہٹیں گے، کریں گے. بالکل پیچھے نہیں. تو میم نون لیگ نے قومی مالیاتی کمیشن کے قیام کو بھی چیلنج کر دیا ہے کورٹ میں، جس میں درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 160 کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ حکومت نے کہاں پہ فلاز چھوڑے ہیں، کہاں پہ غلطیاں کی ہیں اس آرٹیکل کو لے کے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور 2 سالوں سے ایک ہی تکرار چل رہی ہے کہ نواز شریف پی ایم ایل این نون، نواز شریف پی ایم ایل این نون. اگر چوری ہوئی ہوتی ہے تو 2 سال کیا 2 گھنٹے بھی کافی ہوتے ہیں چوری کا الزام ثابت کرنے میں. اب آپ اپنی کابینہ کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ نواز شریف پی ایم ایل این نون کون سا بندہ ملک میں رہ گیا ہے جو کام کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے ایماندار ہے، اس پہ الزام لگاؤ اور اسے باہر کرو. ایسی حرکات کرنے سے عمران خان صاحب اپنی نااہلیاں نہیں چھپا سکتے. پوری قوم گواہ ہے کہ چوریاں کہاں سے نکل رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا برا دور پاکستانیوں نے کبھی نہیں دیکھا جس سے اب یہ پوری قوم نبرداز ماں ہے. چینی چوری، آٹا چوری، دوائی چوری. عمران خان صاحب، آپ کو گوش گزار کراتی چلوں کہ یہ آپ کی کابینہ کے ممبران ہیں اور بطور انعام آپ ان کو مزید بڑی وزارتیں سونپ دیتے ہیں. چوریوں کی، رشوتوں کی جہاں بات ہے تو اگر آپ کو یاد ہو BRT نامی ایک منصوبہ جو ہے وہ پشاور میں بن رہا ہے. اور کب سے بن رہا ہے؟ پوری قوم صرف اس کا انتظار کر رہی ہے کہ ہمارے لیے خوشی کا لمحہ وہ ہوگا جس دن ہم یہ سنیں گے کہ آج BRT کمپلیٹ ہو گیا ہے. 126 بلین روپیز یہ منصوبہ کھا چکا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 میٹرو منصوبے جو ہیں وہ 90 بلین میں کمپلیٹ کیے ہیں. دوسرا زبردست منصوبہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر پر سراہا جاتا ہے، فورٹ منرو جو پنجاب اور بلوچستان کو کنیکٹ کرتا ہے، اسٹیل کا برج 13 ارب میں وہ بن چکا ہے. تو آپ اٹھائیں اور دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا خدمات ہیں، کہاں کتنے پیسے لگے ہیں. آپ چوریاں بھی کر رہے ہیں، آپ دوسری طرف یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم ریکوریز بھی کر رہے ہیں، جبکہ معیشت آپ سے کس طرف جا رہی ہے. غریب آدمی کی کیا پوزیشن کر دیا آپ نے جسے ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. آپ غریب آدمی کا حق کھا رہے ہیں، آپ اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ کو تاریخ بہت ہی برے الفاظ میں یاد رکھے گی. اچھا سر، کابینہ کے اندر بھی کافی جو ہے نا معاملات ایک دوسرے سے برہم نظر آتے ہیں لوگ. ابھی ایون غلام سرور صاحب نے تو بہت بڑا بیان دے دیا، انہوں نے کہا جی کہ جن کو کوئی نہیں جانتا وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اندر مطلب کیا معاملات چل رہے ہیں کابینہ کے اندر؟ دیکھیں جی، کافی گرمی نظر آ رہی ہے، موسم کا اثر جو ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح. باقی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اگر کوئی سرور خان صاحب کا کسی سے شکوہ ہے تو وہ مطلب ہے یہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں. الزام لگائے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ معاون دوہری شہریت والے کابینہ ارکان کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. مطلب وہ تو سیدھے سیدھے ڈیول نیشنل اور کرپشن ساری چیزوں کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ بڑی کھلی بات کی. کسی کا نام تو نہیں لیا. صحیح. اگر کوئی بندہ ہے تو بالکل اس کا ہونا چاہیے. تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کے کسی منسٹر کا احتساب خان نہیں صاحب کر سکتے. ان کو ایلیمینیٹ کریں گے. ہاں، جو بھی گلٹی ہوگا. جی بالکل، کوئی ٹھیک ہو گیا. پروگرام کے اختتام میں ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک اس ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.